ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار ذرا شور تھوڑا جا ان کو تھوڑا جا اگے ہو جاؤ، دروازہ بند کر دیں۔ یا دروازہ بند کر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج آپ بھائیوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور پاکیزہ عنوان پر اس جلسہ کا انعقاد فرمایا ہے۔ میں کل بائبل پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا انکشاف ہوا۔ بائبل کے شروع میں تورات ہوتی ہے، تورات کے 5 چیپٹر ہیں۔ لکھا کیا تھا؟ اللہ اکبر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک گئے۔ نکالا کس نے؟ قافلہ جا رہا تھا، پر قافلہ کن کا تھا؟ بائبل نے لکھا قافلہ اسماعیلیوں کا تھا۔ اسماعیلی کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب تھے۔ بولو کون تھے؟ عرب تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور ایک جگہ نہیں لکھا، 2 جگہ لکھا ہے۔ کدے سنیا جی؟ بولو کدے سنیا؟ کیوں جی مفتی صاحب کدے سنے؟ پڑھے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اپنا نسب نامہ بیان فرمایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور چلتے چلتے پھر جناب عدنان کے اوپر پھر کدار بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، ان کو اور ان کی والدہ کو کہاں؟ مکہ میں۔ تو مکہ میں جو اولاد تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اور اگلی بات سنو، آپ نے کہا تھا نا غزہ پر بھی بیان کرنا ہے، غزہ پر بیان کر رہا ہوں ایک نئے انداز سے۔ یہ جو اسماعیلی تھے یہ کہاں جا رہے تھے؟ تورات میں لکھا ہے یہ مصر جا رہے تھے۔ تو غزہ کہاں ہے؟ مصر میں ہے۔ فلسطین اور مصر کی سرزمین جہاں ملتی ہے وہاں غزہ ہے۔ تو یہ غزہ جا رہے تھے، مصر جا رہے تھے۔ قافلہ کن کا تھا؟ اسماعیلیوں کا، حضرت محمد کریم کے اجداد کا۔ او یہودیوں، ہماری تجارت تو اسی وقت سے جاری ہے
پھر آتی ہے سورہ قریش نے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تجارت شروع ہو گئی تھی. رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس بیت اللہ کے اندر ایک رب کی عبادت کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ وہ غزہ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. یہ تجارت کرنے جا رہے تھے، مصر میں جا رہے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی کو پھینکا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کنویں سے نکالا. کہو سبحان اللہ. یہ ہمارے حضور کی سیرت. آپ کے آبا بھی کنویں سے نکالنے والے. حضرت محمد کریم انسانیت کو کنویں سے نکالنے والے، اور ہم حضور کا نام لینے والے. ہم بھی سب کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر کنویں سے بولو نکالنے والے. یہ ہمارا کردار. بولو یہ کس کا کردار ہے؟ یہ ہمارا کردار ہے. سبحان اللہ. اور دیکھو پھر آج پہلی تو بات ہی یہ ہے کہ بنو اسرائیل رہتے تو فلسطین میں تھے، مصر کیسے پہنچے؟ اور تم نے کنویں میں ڈالا، مصر میں پہنچایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے پہنچایا. یہ مصر نہ پہنچاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حشر نشر تم تو قتل کر گئے تھے کہ بھوکے کنویں کے اندر پڑے شہید ہو جائیں گے. وہ بنے وہاں بادشاہ بنے تو بادشاہ بنانے میں ہاتھ کس کا ہے؟ بادشاہ بنانے میں اللہ کی قسم خیر کا ہاتھ کس کا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت محمد کریم کے آباء و اجداد کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری کتاب نہیں کہہ رہی، یہ تو تمہاری تورات کہہ رہی ہے. اور ایک جگہ نہیں کہہ رہی، دو جگہ کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے. اور پھر دیکھو صدقے قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ حدیث تو آپ نے سنی ہے. مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. کس طرح معاف کیا؟ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. سبحان اللہ. مثال کس کی دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دی. اور پھر اگلی تیسری بات سنو. فرمایا کسی نے کہا نا حضور کی شان بیان کی تو حضور نے فرمایا خبردار، مجھے یوسف علیہ السلام سے بڑھانے والوں، یوسف خود بھی کریم تھے، ان کے باپ بھی کریم تھے، ان کے دادا بھی کریم تھے، ان کے پردادا بھی کریم تھے. مشرکین مکہ نے حضور کو کریم کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کے باپ بھی کریم ہیں، آپ کے دادا بھی کریم ہیں. حضور نے فرمایا سنو، کریم تو یوسف تھا، ان کا خود بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھا، دادا بھی نبی تھا، پردادا بھی نبی تھا. 4 پشتیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یہ حضرت محمد کریم کی پاک سیرت. اللہ اکبر. آج سیاست کے اندر ہر کوئی میں. وہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ
بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے. وہ کہتے تھے جیڑی میں کرے نا وہ چھری تھلے ہی ہوتی ہے. بڑا خوبصورت جملہ بولا کرتے تھے. کیوں جی مفتی صاحب؟ جیڑے بہتی میں کرے بولو کدے تھلے آتی ہے؟ چھری تھلے. تکبر سے بچ جاؤ، میں سے بچ جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے حضور حضرت محمد کریم جب مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ اللہ، تو کیفیت کیا تھی؟ آئے ایتھے تے نچنا ہے، ایتھے تے تاڑیاں مارنیاں نے، ایتھے تے ٹھول کھڑکنے نے. نہ ہلے MP بنیا نہ MNA بنیا، پہلے ہی ٹھول. اور اشتہار تے کی لکھیا MNA اگے نکلا آج لکھیا انشاءاللہ. اور تیری سوچ تے لعنت ہے. انشاءاللہ تھلے جا کے نکلو جیا تے اپنا نام ایڈا وڈا فلانا تے ٹمکانا تے MP خسمیں نو کھانیا، پھر تینوں ذلت نہیں لبنی تے ہور کی لبنا. سنو، اللہ اکبر، یہ مہر نبوت ہے نا؟ بولو کیا ہے؟ مہر نبوت. تو حضور نے انگوٹھی بنوا لی تو آپ نے خود بنوائی؟ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ باہر کے بادشاہ جو ہے نا وہ اس وقت تک خط کو اہمیت نہیں دیتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو، تو آپ کی مہر لازم ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا بھی مہر بنوا لیتے ہیں. تو اس پر کیا لکھوایا؟ بولو محمد الرسول اللہ. اب دیکھو اگر اوپر سے نیچے کو تحریر آئے تو سب سے اوپر. اب بولو او ملتانیوں، او ولیوں، مدینہ الاولیاء، سب سے اوپر کیا آئے گا؟ محمد. نیچے کیا آئے گا؟ رسول. سب سے نیچے اللہ. لکھنے کی ترتیب یہی بنتی ہے نا. اور اگر ایک سطر میں لکھا جائے تو پھر تینوں لفظ کیا ہو جائیں گے؟ برابر. میرے حضور نے صدقے قربان جاؤں کہا سبحان اللہ، اور سیرت دیکھ میرے مصطفیٰ دی، رب کعبہ دی قسم ہے، نہ اتوں تھلے آندا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. ایک لائن وچ بھی برابر نہیں لکھیا. اللہ اکبر. یار ساڈے علماء نو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. کہہ دیو آمین. اب میں آیا تو میں تھوڑا جہا سنیا ہے. یہ اس مائی دا قصہ تو نہیں کہ وہ جڑی جنوں سوال کرتے سن تو قرآن چی جواب دیندی سی، وہ دی گل سی؟ حضرت مریم دا قصہ سی؟ اب پھر تو بہت اچھا. چلو الحمدللہ. وہ کئی علماء وہ بھی بیان کرتے ہیں نا بھی ایک مائی سی تے انہوں جیڑا سوال کرتے سن تخیر انہیں کیا 40 سال ہو گئے نے تو اماں بولتی نہیں، یہ تو قرآن ہی پڑھ دی. بہرحال قرآن حدیث کی سبحان اللہ نعمت ہی کیا ہے. بولو قرآن حدیث نعمت کیا بات ہے. اللہ اکبر. اب جناب اگر ایک سطر میں لکھیں، حضور نے فرمایا نہیں یہ بھی سواد نہیں ہونا. سواد حضور کو کیسے آتا ہے؟ ادب و احترام سیکھو، سیرت سیکھو. سب سے نیچے محمد، اوپر رسول، سب سے اوپر اللہ. اور اوپر سے نیچے آئے تو اللہ نے بھیجا رسول بنا کر کس کو؟ جناب محمد کریم کو. سبحان اللہ. یہ مہر نبوت بنوائی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی. اور آج جتنے سیاسی جماعتیں بڑے بڑے بورڈ دیکھ لو، اللہ اللہ، نہ ان کو ادب ہے نہ ان کو احترام ہے، اپنی ذات سے اتنا پیار ہے، اپنے نام کی ایسی پوجا ہے، یہ جناب فلانا ہے، یہ چودھری ہے، یہ رانا ہے، یہ گجر ہے، یہ راجپوت ہے، یہ ارائی ہے، یہ دھمکان ہے، یہ فلان ہے، وہ
موٹی ساری تصویر بنا کے تے تھلے ایم پی اے لکھ کے تے تو بنیا کتوں میں ایم پی اے تے تھلے ایم پی اے لکھ کے نا بجی میں بن گیا تے تھلے نکلو جو لکھا انشاءاللہ آئے 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 قرآن تھلے آ گیا اور اللہ اللہ رب کا نام نیچے آ گیا نہ تو نے اللہ کو پہچانا نہ حضرت محمد کریم کو پہچانا نہ قرآن کی شان کو پہچانا پھر ذلت نہیں لبڑی جو اور کی لبڑا اللہ اکبر کیوں جی مفتی صاحب کیوں بھئی سارے اے میرے سجے کھبے سامنے بیٹھے ایدی تربیت دی ہے ضرورت کہ نہیں تو پھر علماء پردے نہیں بورڈ ایک کلے امیر حمزہ دی ذمہ داری لگی ہے اللہ اکبر جدو بورڈ پڑھ دے تھوڑے ذہن اندر گل کیوں نہیں آؤندی سیرت دے جلسے سن کے پھر دماغ اندر ایک گل کیوں نہیں آؤندی جے نہیں آؤندی تے اپنے ایمان دی فکر کرو اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے بھائیوں الیکشن ہو کچھ بھی ہو حضور کی پاک سیرت کو سامنے رکھنا ہے بولو حضور کی پاک سیرت کو کیا کرنا ہے سامنے رکھنا ہے اللہ اکبر اور احسان آج جناب والا دیکھو یہ غزہ ہے اور یہ تورات ہے اور یہ میرے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کا کردار ہے اور حضرت ہاشم جہاں سے ہاشمی خاندان شروع ہوتا ہے ہاشمی خاندان کی تو کیا بات حضور نے فرمایا عرش والا رب مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے بہترین پشتوں میں سے گزار کر کہاں لایا حضرت ہاشم تک لایا یہاں سے پھر خاندان شروع ہوتا ہے اچھا جے میں آج تانوں ایک اور گل دساں اے آسمان دے ستارے وہندے جے دیکھتے ہو آسمان کے ستارے اور ہم پتہ ہے ہمارا یہ وجود کس سے بنا ہے یہ ستاروں سے بنا ہے بولو کس سے بنا ہے دلیل ہے توڑے کو دلیل کہہ دو جی دلیل تم ہی دینی ہے کہیں دے کیوں نہیں کہ دلیل تم دینی ہے سناما پھر میں قرآن وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قسم ہے آسمان کی اور الطارق کی وما ادراک ما الطارق میرے سونے تینوں کی پتہ طارق کی ہے آگے خود ہی بتلایا اہمیت بتلانے کے لیے نا آگے قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے مجھے اور آپ سب کو مخاطب کیا گیا اور تو ان کی پتہ طارق کی ہے وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب چمکتا ہوا ستارہ ہے آگے یقدم ان کل نفس لما علیہا حافظ ہر جو جان ہے اس پر ایک محافظ فرشتہ ہے سبحان اللہ بات ستارے کی ہو رہی ہے اور یکدم فرمایا بندہ بن گیا اب اس پر فرشتہ محافظ ہے تو مطلب کیا ہے جب میں نے بندہ بنایا ہے یہ اس ستارے کے مواد سے بنایا ہے سنو امیر حمزہ کی شرح اللہ اکبر ہن کل نفس لما علیہا حافظ ایک تو سانو یہ عادتاں پی گئی نے بھائی کسے کہانیاں سنی جانے نے آئے 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 یا اللہ
علم پہنچانے کی مجھے بھی اور میرے علماء ساتھیوں کو بھی توفیق عطا فرما، تو یا اللہ میری قوم میں یہ سمجھ عطا فرما دے بھی یہ بھی سنن تے علم ہی سنن، نہیں راگ ہی نہ سنی جان، راگ بھی سنن تے کوئی علم تا سنا نا۔ آگے ان کل نفس لما علیہ حافظ، پھر سنو قرآن، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اب جناب نا سائنسدانوں کی جو ریسرچ ہے وہ پتہ کیا ہے کہ انسانوں، اللہ 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 اللہ، یہ جناب انسان جن اجزاء کا بنا ہوا ہے نا، یہ سارے ستاروں کے اندر بنے ہیں۔ انسان کے جسم میں فاسفورس بھی ہے، لوہا بھی ہے، اور سونا بھی ہے، اور بڑی ساری دھاتیں ہیں، 150-200 دھاتیں ہیں، یہ ساری بنی ہیں ستاروں سے۔ ستارہ پہلے چمکتا ہے، پھر اس کے بعد پھٹتا ہے، جب پھٹتا ہے پھر اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، ان چیزوں سے کی پھر مٹی بنتی ہے کالے رنگ کی، اس کے اندر یہ دھاتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ملتا ہے پانی، پھر بنتا ہے بندہ۔ یہ ہے لیٹسٹ ریسرچ، اور صدقے قربان جاؤں رب نے جو قرآن بھیجا، حضرت محمد کریم پر بھیجا، اس نے 1450 سال پہلے ہی بتلا دیا۔ اللہ اکبر۔ من بین الصلب والترائب انہ العارج لقادر۔ اور جس نے یہ بنایا ہے مرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر اس کو انسان بنا کر کھڑا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ بولو پھر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ جناب انسان میرے رب نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع۔ اب پھر آسمان کی قسم کھائی اور اس کو ذات الرج کہا، یعنی آسمان بھی مر جائے گا، میں نیا آسمان بناؤں گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، میں نئی زمین بناؤں گا، بندہ بھی نیا بنا کر اس زمین پر کھڑا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اور میرے عزیزو اور سمجھدارو دانشورو، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ بولو یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ہم پیچھے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، حدیث کی سند صحیح ہے، فرمایا آدم علیہ السلام ابھی کس حالت میں تھے؟ روح اور مٹی کے درمیان۔ ٹائم کتنا تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا رب نے مجھے نا نبی لکھ دیا۔ بولو کیا لکھ دیا؟ اپنے سیرت کا جلسہ رکھا ہے، مجھے رب نے کیا لکھ دیا؟ نبی لکھ دیا۔ اچھا مٹی بن گئی ستاروں سے آ کر، اب آدم علیہ السلام کی روح اور مٹی ابھی ملے نہیں ہیں، فاصلہ بڑا ہے، کتنی صدیوں کا ہے، کتنے لاکھوں سالوں کا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا رب نے اس وقت مجھے کیا لکھ دیا؟ نبی لکھ دیا۔ تو ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اب سننا مجھ سے سورہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان نے
علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق بولو خلق انسان۔ قرآن کی پہلے بات ہے کہ قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، بندہ بنایا۔ بھائی خلق الانسان پہلے آنا چاہیے تھا، بندہ بنے گا تو قرآن پڑھے گا نا۔ اللہ کہندا قرآن دی تعلیم میں دیتی، پھر فرمایا میں بندہ بنایا۔ اب میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ مطلب کیا ہے۔ پھر میں نے حضور کی حدیث کو سامنے رکھا۔ جب حضور کی حدیث کو سامنے رکھا تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ آدم علیہ السلام تو بنے نہیں تھے، تو حضور کو نبی لکھ دیا، تو جو حضور کی پاک مبارک روح تھی اللہ نے اس کے سامنے قرآن رکھ دیا۔ اب سنو قرآن، حضور کی شان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حضور کی مبارک روح سامنے رب کا قرآن۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب بن گئے تو پھر حضور کا مبارک جسم حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں میں سے ہوتا 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 کہاں تک آیا؟ حضرت ہاشم تک آیا۔ بولو کہاں تک آیا؟ حضرت ہاشم تک آیا۔ آج تو میں ایک اور گل دسا، میں نا جی اللہ اکبر سیرت انسائکلوپیڈیا کھولا، اس کی ہیں 11 جلدیں، مکتبہ دارالسلام نے شائع کیا ہے، ہمارے اہل حدیث کا مکتبہ ہے بڑا مشہور، انہوں نے شائع کیا۔ اچھا افتتاح بھی 11 علماء سے کروایا، جن میں سے الحمدللہ ایک امیر عمدہ تھا، مولانا عبد المالک مجاہد نے 11 جلدیں ایسے سارے علماء کے ہاتھوں میں پکڑا کر تو کیا ہے لائٹ تو میرے خیال ہے ہی ہے۔ دیکھے دے دیکھے آ گئی جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا بھی میں کتنے پہنچا تھا؟ ہاں 11 جلدیں تھیں، تو 11 علماء کو کھڑا کیا گیا، ایک ان میں سے میں بھی تھا الحمدللہ، انہوں نے مجھے اعزاز دیا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اچھا اس کی جو پہلی جلد ہے نا، وہ عربوں کے قبیلے، ان کے بت، عرب تاریخ اس پر ہے۔ اچھا قریش کے جتنے قبیلے ہیں نا، ہر قبیلے کا بت تھا، بولو ہر قبیلے کا، ہر قبیلے کا بت تھا۔ یار میں لبدا ہی رہا بھی بنو ہاشم دا بت کیڑا ہے، اللہ دی قسم کتے بھی نہیں لکھا۔ کیوں جی ہوں آیا جے مزہ؟ سارے عربوں کے قبیلے، مفتی صاحب ہر قبیلے کا بت تھا، پر میرے جو حضور نے فرمایا کہ رب مجھے بہترین نسلوں میں سے گزار کر جناب ہاشم تک لایا، جہاں سے حضور کے قبیلے کا آغاز ہوا، اور سارے آدھے بت نے میرے سونے مصطفیٰ دے قبیلے دا بت ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اس کا مطلب یہ جو میرے حضور کا قبیلہ تھا وہ توحید پر تھا،
وہ ایک رب کو ماننے پر تھا، اسی لیے کعبہ ان کے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بہت بڑا مقام ہے، بولو بہت بڑا، بولو بہت بڑا مقام ہے۔ اچھا تنوں غزہ بھی سناتا، سیرت بھی سناتی تے بزرگاں میں نے آکھیا بھی حضرت علی دا بھی مقام بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور بھی ہاشمی اور علی بھی، حضور بھی ہاشمی اور حضرت علی بھی ہاشمی۔ حضور دا دادا بھی عبد المطلب تے حضرت علی دا دادا بھی عبد المطلب۔ اللہ اللہ۔ اور سنو، حضور نے سبحان اللہ غار حرا سے اتر کر گھر میں دعوت دی تو کلمہ پڑھا، حضرت خدیجہ نے پڑھا۔ اس لیے میں کریڈٹ دیتا ہوں تو عورتوں کو بیبیاں آئیاں نے یار، اسی بیبیاں نال بڑی زیادتی کرنے ہیں نا۔ اتھے بھی مولوی ڈنڈی مار گئے جی، بولو اتھے مولوی کی کر گئے؟ ڈنڈی مار گئے نے۔ ہائے کدھر بی بی دا نام نہ آ جاوے۔ اللہ اللہ۔ وہ جب رب ذات دے مولویہ تو کی کرنے گا؟ اللہ اللہ۔ حضور آئے، نیچے آئے، غار حرا سے اترے تے غار حرا روٹیاں بن کے کون دیندی سی؟ حضور غار حرا جاتے تھے، ستو، روٹی، پانی، زمزم، کھجوراں، پتہ نہیں ہور اماں جی کی بنا کے بھیج دیاں تھن۔ وہ کون بھیجدا سی؟ مولویہ اماں تیری بھی ہے یار، تینوں اپنی اماں نال محبت نہیں ہے؟ تے حضرت خدیجہ تو اپنے سارے دی اماں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کون بھیجتی تھی؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اور جب حضور کا وہ ختم ہو جاتا تھا دانا پانی تو پھر آ جاتے تھے، اماں جی پھر بنا کر بھیج دیتی تھی۔ تو کدے گل نہیں ہوئی ہوگی کہ میاں بیوی دے درمیان کہ اتنے کرن کی جاندے جی؟ اوہ ہندی ہوئے گی نا گل۔ تو حضور یہی فرماؤندے نے میں کلا اتنے اس واسطے جانا تاکہ مینوں پتہ لگے بھی کائنات نو بناؤن والا کون ہے، اندے نال رابطہ تو ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بنو ہاشم دا بت ہے ہی کوئی نہ۔ بولو بنو ہاشم دا بت، اور بولو بنو ہاشم دا بت۔ آخر کار پھر حضور گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سونیا تو خالق لبنا ہے۔ جبریل آ گیا، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اکرم وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سونے تینوں پتہ نہیں سی، اسیں علم دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور 5 آیتاں لے کے آئے، کنی آیتاں؟ 5 آیتاں، پہلا پیغام۔ اور جب آئے اللہ اکبر، حضور نے کہا خدیجہ میں نے تو اپنی جان دے لالے پہ گئے نے، میں پتہ نہیں بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا، میں تو اپنی جان دا ڈر ہے۔ کیوں جی؟ علماء کرام، صحیح بخاری میں یہی ہے نا۔ تو اماں جی نے پہلا دلاسا کنے دیتا؟ پہلا دلاسا کنے دیتا؟ آئے میں دعا کرنا یا اللہ جننے بیٹھے نہیں اپنی بیویاں لے کے آئے جے، چلو جڑے نہیں لے کے آئے ہم جا کے دسیا جی بھی حمدہ صاحب نے کی آکھیا ہے، اپنی بیویاں نو دسیا جی۔ اللہ اکبر۔ بیوی کا کام یہ، خامد کا ہر اچھا کام اس کے اندر بیوی کو دلاسا دے وے، کھڑا کر دے وے، حوصلہ دے وے۔ جیڑی یہ نہیں کر دی وہ بیوی کا دی قسم کھانی پتہ نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میریاں بچیاں میریاں بہناں دی تربیت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم خدیجہ میرے تے کمبل پا دے مینوں تے اپنی جان دا ڈر ہے سونیا قبروں نہ کیوں ہے تسی تے غریباں دے کم آندے جے بیوہ دے کم آندے جے کما کے انہاں دی چوریاں چ پاؤندے جے اج دی زبان چ کہاں جے کسے کول بل نہ ترے تے اوندا بل اندے ہتھوں پھڑ کے تے جا کے تار آؤندے نے خودکشیاں ہوندیاں نے نا کبھی کسی نے پتہ کیا بھی آنڈیاں گوانڈیاں دا کی حال ہے کسی دا بل ہی تار دئیے اچھا کوئی اپنے وچوں ہے ایک جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں فلانے غریب دا بل تاریا سی نہیں تے حضور تے کام کردے رہے تربیت دی لوڑ اقرأ بسم ربک الذی خلق پھر آکھیا سونے میرے خامد جی اٹھو نا لمے ہی پہ رہنا آؤ میں تمہیں لے کے چلنی ہے ایک مولوی صاحب کو مولوی کون ہے مولوی اس دور دا عیسائی اسلام دا ہے کوئی نا اللہ اکبر نال اللہ اکبر اپنے چاچے دے پتر کو لے گئی اتھے گئیاں تو پتہ لگا میرا سونا مصطفیٰ تے اللہ دا نبی بن چکے تو پہلا کہہ چکی ہیں سن بے اللہ نے تو ضائع نہیں کرنا تو ہم کوئی مقام دینا ہے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا حوصلہ دلایا حضرت محمد کریم سے کمبل پایا اللہ اللہ حوصلہ دیتا اور دانشور کو لے کے گئیاں اور کلمہ پڑھیا اللہ اللہ اور تھے کنے پڑھیا ایک خاتون نے تو سب تو پہلا جڑا کلمہ پڑھیا ہے حضور دا ایک بی بی نے پڑھیا کیوں بھئی سب تو پہلا مسلمان کون ہے اماں جی نا یاد کر لو سب تو پہلا مسلمان کون ہے اماں جی اللہ اکبر اس تو بعد سب تو پہلی نماز کنے پڑھی ہے جاؤ دیکھو صحیح حدیث حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے حضرت خدیجہ نے تے حضرت علی نے پہلی نماز تے حدیث دی سند کیوں جی مفتی صاحب حدیث دی سند گل پکی کرانگا حدیث دی سند صحیح ہے اللہ اکبر پہلی نماز سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے آمین کہن والے کون نے ایک امائیں تے ایک علیہ کہو سبحان اللہ اللہ اکبر جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شان ہاں ایک گل اپنی جگہ تے وے کہ جدو گھروں باہر گل نکلی ہے تو پھر باہروں جن نے سب تو پہلا اسلام قبول کیتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے پیار نال کہہ دیو رضی اللہ پر یار جنہوں نے اللہ نے نمبر دیتے ہیں تو میں کون کی پیچھے کرنے والے کون کوئی کر سکتا اللہ اکبر اللہ نے جنہوں اگے کر دیتا بولو انہوں کو پیچھے کر سکتا نہیں اے دوویں اگے نے تے اس تو بعد باہر نکلیے حضور دے گھر تو کتنے نکلیے باہر تے جب باہر نکلیے تو پھر کون نظر آتے ہیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، پھر مکہ میں سارا مینج کرنے والے حضور کی دعوت کو وہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کی ہوا کرسی میں؟ ہاں خطاب فرمانا ہے تو آجو 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 آجو۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب تشریف لے آئے نہیں، تھی بیٹھو نا، میں تو کھڑا ہو کے کرنا تقریر الحمدللہ۔ اچھا اللہ اکبر۔ اب میں نے جو بات شروع کی تھی وہ کہاں سے شروع کی تھی؟ غزہ سے شروع کی تھی۔ کنا کڈیا سی؟ حضرت اسماعیلیہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کنا نے کڈیا سی؟ اسماعیلیہ نے۔ کون کہہ رہی ہے؟ تورات۔ کیڑی کتاب دس رہی ہے؟ تورات۔ میرے حضور کا خاندان، سبحان اللہ۔ شرک دے خوہ وچوں کنے کڈیا ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڈیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگے ہن چلو جناب، بیان تو میں پہلا بھی کر چکے، آج ذرا تھوڑا جا جڑی کسر رہ گئی تھی وہ میں جڑی تحقیق کی تھی، الحمدللہ اللہ اکبر، کہ حضور نو رب نے رحمت للعالمین بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تے حضور دی موجودگی وچ صحابہ نے جنگ دے دوران کافراں نو وڈیا تے ٹکیا ہے، پر حضور نے کسے نو قتل کیتا؟ رب نے اپنے سونے مصطفیٰ دا مقام بھی تو رکھنا تھی نا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ پر بدر دے اندر ایک بڑا بڑا کافر، نام کی اندہ ابی بن خلف، بے بڑا آگے بد کے ہوتا سی، تو میرے حضور نے انج نیزہ لایا انہوں، تو ماڑی جی خراش آئی ایتھے کر کی، کیا رہا ماڑی جی خراش آئی۔ اللہ اکبر۔ تے اینج بکاٹن لگ پیا، اینجوں دیاں چیخاں نکلیاں بھی درداں والی حد کو نکل، ہائے میں مر گیا، اور محمد نے مینوں مار چھٹیا۔ انہاں آکھیا ہوئے خسماں نوں کھانیاں، اے تے ماڑی جی خراش آئیے، تینوں تو کچھ ہویا نہیں۔ ٹھیک ہے محمد دے ہتھوں او نیزہ یا برچھا جو بھی پھڑیا سی، او دے نالے ماڑی جی خراش لگ گئی۔ آندا مینوں درد نہیں ہو رہی ہے، اللہ اللہ، آندا جہان وچوں کسے نوں اتنی درد نہ ہوئے، جب تک واپس جاندا رہا، رولا پاؤندا رہا، چیخاں ماردا رہا۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا نبی دے ہتھوں قتل ہوئے نا، انہوں سزا تے عذاب بڑا شدید ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے سزا دے نال یہ مر گیا، اس سے سزا دے نال بولو کی ہویا؟ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ ختم المرسلین دے نبی دے ہتھوں، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضور دی حدیث ہے، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھوں جڑا مرے، تے حضور تے قرآن آیا۔ بولو حضور تے کی ہویا؟ قرآن آیا۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اور حضرت علی نو دسیا،
اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنا لقب رکھیا ابو الحسین، تے آخری حدیث جڑی امام مسلم لیا ہے نا، آخری حدیث ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں دو زانو ہو کر عرش والے رب کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر، کہ یہ دو گروہ تھے، ایک مشرکوں کا ایک مومنوں کا، اور جھگڑا صرف اللہ کی توحید کا، باقی کوئی جھگڑا نہیں، نہ زمین کا، نہ اقتدار کا، نہ اللہ نہ دولت کا، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا تھا، جھگڑا ہے اللہ کی توحید کا۔ اور پھر قرآن آیا اور سورہ حج میں آیا، اور میں بڑا غور کرتا رہا کہ یہ سورہ حج کے اندر پیغام کیوں آیا؟ جب جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا، تو رب کا قرآن آیا، اور جو اللہ سورہ حج اللہ اکبر، اور جناب والا پھر یہ جو آیتیں ہیں ان کا تعلق بھی سورہ حج کے ساتھ ہے۔ تو حضور نے فیصلہ ہوا تھا اللہ کہ یہ جو سورہ البراء کے اندر توبہ کے اندر کہ مشرک جو ہیں آج کے بعد یہ بیت اللہ شریف کا حج نہیں کریں گے، یہ توحید کا مرکز ہے۔ اب حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ علماء عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ رواج تھا کہ جو اہم اعلان ہو تو اپنے گھر کا بندہ وہ اعلان کرے۔ میں کہتا ہوں ہوگا ٹھیک ہے، یہ بھی کہیں ہوگا، پر یارو اصل بات یہ کہ نماز پہلی پڑھی تو حضرت خدیجہ نے پڑھی، حضرت علی نے پڑھی، حضرت علی نے کلمہ پڑھا۔ اللہ تو اس لیے اب جو مشرکوں کو روکنے کا پیغام تھا وہ پیغام دینے کے لیے حضور نے فرمایا علی تم جاؤ، امیر حج تو جناب ابو بکر ہیں، پر توحید کا یہ پیغام کہ مشرک آج کے بعد اگلے سال حج پر نہیں آئیں گے، علی اعلان تو کرے گا، اس لیے کہ حق تیرا ہے، کلمہ پڑھنے والا سب سے پہلے تو ہے، توحید کا اعلان بھی تو ہی کر۔ اللہ اکبر۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، اسی لیے پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم کیا منظر ہوگا، عرش والے رب کے سامنے دو زانو ہو کر حضرت علی بیٹھ جائیں گے۔ اور اب قرآن سنو، تثنیہ اشارہ ہے تثنیہ کا، حاضر یہ دو جناب والا بدر سے پہلے ایک مارکہ ہوا تھا، کیا نام ہے اس کا مفتی صاحب؟ بدر سے پہلے ذوالعشیرہ۔ اللہ اکبر۔ اس میں کون تھے؟ حضور تھے اور حضرت علی تھے۔ یہ بدر سے پہلے تھا۔ جہاد کا آغاز حضرت محمد کریم نے کیا، اپنی ذات سے کیا، حضرت علی کو ساتھ لیا، مشرکوں کے خلاف کیا، جہاد کا آغاز کیا۔ یار وہاں پر مشرکوں کو روکنے کا اعلان کیا تو حضرت علی کا انتخاب کیا۔ اب جناب والا پہلا مارکہ دستہ، اس کے اندر حضرت علی کو ساتھ لیا، اور جب بدر کا مقام آیا تو اس وقت 3 خون نکلے تھے، بنو ہاشم کے تھے تینوں، جن کا کوئی بت نہ تھا، کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا ابا عبیدہ، اللہ بن حارث حضور کے سگے چچا۔ بدر کا آغاز ہوا تو ان 3 سے ہوا۔ اور سنو
یہ تو مشرکوں کے خلاف تھا اور یہودیوں کے خلاف جب معرکہ ہوا خیبر کا تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ لڑائی تو ہو رہی تھی، فتح ہو نہیں رہی تھی، حضور نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، جب محبت کی ایک طرفہ نہیں وہ بھی اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں کبھی سرداری کی، کمانڈری کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم کا مقام بڑا اونچا ہے، پر میرے بھائیوں کوئی کس درجے میں اونچا ہے، کوئی کس درجے میں اونچا ہے، اونچائی کے بھی الگ الگ ہر ایک کے مقام ہے۔ یہاں حضرت علی کا مقام ہے، کہتے ہیں میرا دل کیا مجھے امارت مل جائے، پر پیغام کو کس کو بھیجا؟ حضور نے فرمایا علی نے بلا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت علی نے تلوار اٹھائی میرے بھائیوں خیبر فتح ہوا۔ آج بھی اللہ اللہ مسلمانوں کی زبانوں پر یہود کے لیے ایک ہی ترن ہوتا ہے، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ تو جیش محمد میں جو چہرہ نظر آتا ہے وہ چہرہ ہاشمی کا ہے، وہ حضرت محمد کریم کے بھائی کا ہے، وہ حضور کے داماد کا ہے، وہ حضرت فاطمہ کے شوہر کا، وہ حضرت فاطمہ کے شوہر کا ہے، وہ حسن و حسین کے ابا جان کا ہے، اور وہ زینب اور ام کلثوم کے بابل جان کا ہے، یہ حضرت علی کا ہے، یہ چہرہ حضرت علی کا ہے۔ مشرکوں کی طرف نظر اٹھائیں تو حضرت علی، یہودیوں کی طرف نظر اٹھائیں تو حضرت علی، اور رب کا قرآن آتا ہے اللہ اللہ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، جو سب سے بڑے مسلمانوں تمہارے دشمن ہیں، نمبر 1 یہودی ہے، نمبر 2 مشرک ہے۔ آج بھی ایک یہودی ہے دشمن جو جناب والا وہ غزہ کے علاقے میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ کوئی اپنے گوانڈی ہندو، کشمیر تا ہے یہ ہندوستان میں، وہ رام مندر اور بابری مسجد بھول گیا؟ بابری مسجد شہید کر کے رام مندر بنتے بنتے سالوں سال گزر گئے، اب رام مندر بن گیا ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 20 ارب ڈالر سعودی عرب کو جو حاجی حج کرتے ہیں اس سے حاصل ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے جو ہندو آئیں گے، پوری دنیا سے جو ہندو آئیں گے جناب کہتے ہیں انڈیا کو جو اس سے زر مبادلہ ملے گا وہ 350 ارب ڈالر ہے۔ اب ہندو آئیں گے، درخواستیں انہوں نے مانگنی شروع کر دی ہیں، یہ امریکہ سے آئیں گے، یورپ سے آئیں گے، مشرق بعید سے آئیں گے، سارے جہان سے ہندو آئیں گے، اور جناب انہوں نے اعلان کر دیا ہے یہ کعبہ سے ہمارا مقابلہ ہے، یہ اعلان ہے کعبہ سے ہمارا مقابلہ ہے، اور اگے مزید اسی مسجداں ٹھونیاں نے شہید کرنی ہے۔ گیان واپی مسجد یہ جناب ان کا جو مقدس شہر ہے اس کے اندر اس کے تہ خانے میں رام اور جناب باقی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھ کر عبادت شروع ہو گئی ہے، تے آپاں ستے پہ ہیں، ذرا لڑ لئیے نا، آپاں ستے پہ ہیں، ذرا آپاں لڑ لئیے نا، اے پی ٹی آئی ہے، اے جناب فلانا ہے، اے ٹمکانا ہے، ذرا لڑ لئیے نا،
پتا جے عمران خان ہے انہوں جناب IMF نو خط لکھ دیتا انہوں نے پیسے نہ دیا جے جناب الیکشن صاف شفاف نہیں ہویا اسی گالاں کٹ لئیے چیف جسٹس نو بھی گالاں کٹ لئیے ہائیں وہ دی ماں پہنے کر دئیے اللہ دی قسم شرم والی گل ہے اور چیف جسٹس کون ہے جڑا فیصلہ کردا ہے تے قرآن حدیث پڑھدا تے سرے عام ایک یار دو مانا جی گل نکل گئی او تے تو اینا کو چک دیا ہاں آؤ نا آپس سے لڑ لئیے بلوچی بھی لڑ لین پنجابی بھی لڑ لین سندھی بھی لڑ لین پٹھان بھی لڑ لین آپا سارے لڑ لئیے آپا کوئی ارائی بن جائیے کوئی بلوچی کوئی گجر بن جائیے کوئی راجپوت بن جائیے فرقے بن کے آپا لڑ لئیے اور مقابلہ دیکھو اور تہاڈے گوانڈ مقابلہ دیکھو ایتھے کردار ادا کرنا ہے حضرت علی والا دوواں دے خلاف ان شد الناس عداوت الذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا اچھا میرے نال وعدہ کرو سچے مسلمان تے پاکستانی بنو گے پاکستان دے استحکام واسطے کوششاں کرو گے گندے تے جھوٹے سوشل میڈیا انہاں دے جڑے ہیں اگے چلاؤ گے اور مولوی یہ جڑے دنگے فساد پاؤن والے نے انہاں تو قطع تعلقی دا اعلان کرو گے چاہے کدھر مذہب مسلک دا ہوئے اساں انشاءاللہ پاکستان دا جھنڈا بلند کرنا کدھر جھنڈا بلند کرنا پاکستان یار نہ کوئی پڑھیا نہ فیصلہ پڑھیا نہ کچھ اور کیتا چل چل تے حال تے نہ دے بھی ایک نے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ آندے سن عمران خان تے یہودی ہے تے سیاست دے وچ آ کے ہن کی آندا ہے آندا عمران خان ورگا تے کوئی زبردست بنتا ہی کوئی نہیں واہ صدقے جاواں مولوی صاحب یار کی ہوئے گا مولویاں دا کردار یا اللہ سن مولویاں نو ہدایت دے میں بھی مولوی ہوں کہہ دو یار آمین اللہ اکبر ہاں میرے بھائیو ایک میری گل یاد رکھنا اج میں ایک اور لگا گل کر اچھا یہ جڑے افغانی نے انہوں 40 سال اسی تے پالیا نا جانا بھی دتیاں ملک آزاد کروا کے دیتا نا تے کنے دیتا ہے اب بولو آرمی پہلے نمبر تے پاک فوج پھر اپنا بھی کچھ کردار ہے سارے ملک دا کردار ہے تے 40 سال دا صلح کی ہے وہ تو اتنے آ گئے سن تے اسی انہوں نے پالیا نا تے جے کل نو اللہ نہ کرے ساڑے منہ وچ مٹی انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا کہو سارے انشاءاللہ اچھا جے کوئی گل بن گئی تے افغانستان جانا پیا تے ٹر جاؤ گے پاکستان چھٹ کے دسو میں جاؤ گے اور تسی جاؤ گے تے اگلے مننا ہی کو نہیں جے میری گل یاد رکھنا انہوں نے تھوڑے کپڑے بھی لا لینے جے مولانا صاحب غور نہ سنیا جے ہن میں ایک گل لگا تعریفی کرنا جدوں پاکستان ہندوستان نہیں سی نہ بڑھیا تے خلافت موومنٹ چلی آ جڑے اپاں ویکھن ڈے نا ڈرامے کندے عمران خان لے کے آیا سی نا کی ہو ترکان دے ڈرامے یار بہ جا مولی صاحب تو میرا جلسہ خراب لگا تو بہ جانا ایک کم نہ کر اتنے رکھ دے ہوں جی ہولی جا رکھ دے یا تو اینا تین کالی کالی پہ گئی گل میں بڑی عام لگا غور کرو اچھا اب جناب ہندوستان دے میرے ورگے مولویاں نے نہیں کھلوتا مولوی صاحب وہ مولوی کا تھا جڑا کھلو جائے اچھا سنو انہوں نے جناب انہاں کیا ہندوستان دار الکفر ہے تے افغانستان دار الاسلام ہے تے لوکی ٹر پہ پڑھو اپنی تاریخ جس ویلے ادھر گئے تے میں نہیں آنا بھی سارے ایکو جہے ہوندے نے اچھے لوگ بھی بڑے سن پر انہاں وچوں جڑے پیڑے لوگ سن نا وہ پے انہوں نے سارے نو لٹ لیا
تو سارے دیا جڑیاں خوبصورت ساڑیاں عورتیں سن وہ رکھ لیاں تو باقی سارے روندے کرلاؤندے واپس آ گئے. اچھا اگے مینوں دسو تمہیں ایران والے رکھنا جڑے تھوڑے تے حملے کرن دے نے رکھن گے؟ تو ہندوستان ساڈا ماما لگتا وہ رکھے گا؟ اتنے تو پہلے جڑے نے وہ روندے نے. تو ہندوؤں دا ملک جڑا وڈ ٹوک کے اسی اپنا پیارا پاکستان بنایا. تو کتھے جانا میں تے تساں؟ کیڑی بیبے کو جانا؟ میری گل یاد رکھنا، اس پاکستان دی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے. میں نہیں آتا بھی وہ پاک صاحب نے فرشتے ساڈے ہی بھرا نے، ساڈے بزرگ نے، اسی انہاں دے ہیں وہ ساڈے نے. جویں ساڈے وچ غلطیاں نے انہاں وچ بھی غلطیاں ہیں. تو انہاں غلطیاں دی سانوں محبت پیار نال اصلاح کرنی چاہیے. وہ ساڈی اصلاح کرنا سی انہاں دی اصلاح کریے. لیکن یاد رکھو جب فوج کمزور ہو گئی تو باقی چڑھ دوڑے. تو جو حال عراق دا ہویا تے شام دا ہویا تے اج غزہ دا ہو رہا نے انج دا حال بناونا جے. اللہ دی قسم ہے پاک فوج نعمت ہے. اج میرے نال عہد کرو انشاءاللہ پاکستان دے خلاف پاک فوج دے خلاف جڑا بکواس کرے گا وہ دی زبان کھچ لا دے. اس واسطے کہ ساڈے 25 کروڑ تے 24 کروڑ عوام انہوں دا پرسانے حال کون ہونا ہے. اصل گل ہے میری گل سمجھے جے یار اچھی بولو سمجھے جے ملتان دے بھائیو سمجھے جے. اس واسطے آپس وچ سیاسی لڑائی لڑو پر یار سیاسی لڑائی لڑو نا ایک دوجے دا احترام کرو. مسلم لیگ نو نے پیپل پارٹی ہے آزاد امیدوار نے کوئی ہور مولی فضل الرحمان دی پارٹی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ میری پارٹی ہے اور جناب فلانے دی جماعت ہے ان دی جماعت ہے. ایک دوجے نال اختلاف کرو پر عزت اکرام احترام حداں تو نہ ودو. پاکستان دے تو پاک فوج دے خلاف اگے نہ جاؤ. اپنا ایک گھر ہے گھر دا اگر کوئی ایک فرد کوئی غلطی کر لیندا ہے یہ تھوڑا کئی پھڑ کے گھر نوں ڈھونا شروع کر دیو. اسی انشاءاللہ پاکستان دی حفاظت کران گے تے حفاظت کرن والیاں دی بھی انشاءاللہ حفاظت کران گے. کہو انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ہن جناب والا حضرت علی رضی اللہ میں اپنی گل بس ختم کرنے لگا. حضرت علی پیار نال کہو رضی اللہ اللہ اللہ. تے قیامت والے انہاں دے واسطے قرآن دیاں جڑیاں آیتاں نازل ہوئیاں ہاذان اے دو خصمان جھگڑے کرن والے یہ بھی تسنیہ دا سیگا ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسمر بہ ما فی بطونہم والجلود. جو حضرت علی کے ہاتھوں سے قتل ہوگا قرآن کیا کہتا ہے؟ امام مسلم یہاں آخری حدیث لائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی یعنی حضرت علی کے ہاتھوں سے جو قتل ہوگا آگ کا لباس پہنایا جائے گا پھر جناب والا گرم پانی سر پر انڈیلا جائے گا. اس سے میٹا بھی پگھل جائے گا انتڑیاں بھی پگھل جان گیاں اتنی کھل بھی پگھل جائے گی تے جو اتنی کھل پگھل جائے گی تے انتڑیاں باہر آ جان گیاں. تو میرے بھائیو ہم نے مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد پیدا کرنا ہے. صحابہ کی محبت میں بھی اللہ اللہ ہم نے میرے بھائیوں اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے. اہل بیت سے بھی محبتوں کا اظہار کرنا ہے اور سیاسی اختلاف ہے خوبصورت طریقے سے کرنا ہے اور جناب والا پاکستان کی محبت کے راستے میں کسی کو آنے دینا اس
ذریعے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور انشاءاللہ یہ سیاسی میدان لگتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، 5 سال بعد کوئی اور، 2 سال بعد کوئی اور بولو سارے ہی ساڈے اپنے نے۔ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہی کردار ادا کرتے کرتے جب اس دنیا سے جائیں گے، اللہ اللہ تو اپنے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم تو جو 25 کروڑ لوگ تھے ان کا بھلا ہی سوچتے رہے پاکستان کے اندر اور اپنے ملتان کے اندر، اپنے محلے کے اندر لوگوں کی خدمتیں کرتے رہے، لوگوں کی خدمتیں بیواؤں کا حال پوچھتے رہے، یتیموں کا حال پوچھتے رہے، آگے رمضان آ رہا ہے ساریاں کرواتے رہے، افطاریاں کرواتے رہے، ہم جناب صدقہ فطر دیتے رہے، ہم انشاءاللہ خیر کے یہ کام کرتے رہیں گے، اور جب یہ کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ بنو ہاشم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، حضور کے ساتھ ہوں گے، حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ عرش والے مولا تو ہمیں اسی کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔